نے دیجئے۔ اس ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ترکیب اور ہے ذکر کی، ذکر خدا کی، جسے تسبیح زہرا کہتے ہیں۔ زہرا کا نام لیا ہے، صلوات پڑھ لیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تسبیح پیغمبر نے سکھائی۔ سوالات آئے کہ پھر یہ تسبیح پیغمبر ہے یا تسبیح زہرا؟ اس کا جواب کئی سطحوں پہ دیا جا سکتا ہے، مگر یہ بتائیے آپ زہرا کو پیغمبر سے جدا کب سے سمجھتے ہیں؟ جو کچھ وجود زہرا ہے ظاہری و معنوی، وہ سب وجود مبارک پیغمبر سے۔ اسی طرح جو کچھ وجود حضرت مرتضیٰ ہے ظاہری و معنوی، وہ سب وجود مبارک مصطفیٰ سے ہے۔ شجرہ طیبہ میں اصل ذات گرامی پیغمبر ہے، اصل وجود مبارک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے ہمارا مسلک یہی ہے کہ وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں۔ اسی لیے ہم ابو طالب کے ہیں، ابو لہب کے نہیں ہیں۔ ہماری منطق بہت روشن ہے، آپ اپنی منطق بتائیے کس منطق پر ہیں؟ ہماری منطق بہت روشن ہے کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں۔ ابو لہب نے وفا نہیں کی، تبت یدا ابی لہب۔ ابو طالب نے وفا کی، نصرت کی، تو اللہ نے ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہا ہے، اپنا عمل کہا۔ ہم بھی جس کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا ہو، ہم اس کا تذکرہ کبھی چھوڑ سکتے ہیں؟ خدا وہ دن ہماری زندگی میں نہ لائے کہ ہم ذکر ابو طالب میں بھی کچھ کمی کرنے کا سوچ سکیں۔ بہرحال یہ ہستیاں پیغمبر سے جدا نہیں ہیں۔ یہ تسبیح بے شک تمام مسلمانوں میں مشہور ہے، معروف ہے، تسبیح زہرا، تسبیح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تسبیح زہرا ہے، مگر جناب زہرا کو تلقین کس نے کی؟ سکھایا کس نے؟ سکھانے والی ذات پیغمبر کی ہے۔ البتہ یہاں پہ دو روایتیں، دونوں کی طرف اشارہ کر کے بس آگے بڑھ جاؤں گا، وقت ختم ہو چکا ہے، صرف اشارہ۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت زہرا کے عقد کی منزل تھی، عقد کی، شادی کی۔ دیکھیے کل باپ کی شادی کا ذکر آ گیا تھا، آج بیٹے کی شادی کا ذکر آ گیا۔ کل یہ سب میں پہلے سے سوچ کے کچھ نہیں آتا ہوں، یہ میری کمزوری ہے۔ میں اپنی اس کمزوری کا، اپنی اس نالائقی کا اعتراف کر لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں کوئی پریپریشن کر کے نہیں آتا ہوں ممبر پر، بس یہ کوشش کرتا ہوں کہ لفظ اللہ سے رشتہ قائم رہے، بس ایک رشتہ، اللہ سے رشتہ۔ میں رشتہ اللہ سے قائم کرتا ہوں، رشتہ وہ محمد سے قائم کر دیتا ہے، علی سے قائم کر دیتا ہے، حسن سے قائم کر دیتا ہے، حسین سے قائم۔ اب اس کی مرضی، جس کا ذکر میری زبان پر آ جائے، اب اس کی مرضی، اس کی مرضی۔ کل حضرت ابو طالب کی شادی کا ذکر آ گیا تھا، آج اب بے اختیار آپ نے پوچھا کہ یہ حکمت کیا ہے، تو بتانے پر مجبور ہوں کہ جب بہت سے لوگوں نے کوشش کی، قسمت آزمائی کی، پیغام بھیجے، اور سب محروم رہے، مایوس ہو گئے،
تو سب کو فکر تھی کہ آخر حضور اپنی بیٹی کا عقد کہاں کریں گے. اچھا یہ بتائیے خدا کی قسم، جو لوگ حضور کی بیٹیوں کی تعداد میں بہت بحث کرتے ہیں، یہ بتائیے کسی اور کی شادی کے لیے بھی اتنی کوششیں ہوئیں؟ کوئی ہلچل مچی؟ کچھ ہیں تذکرے؟ یہ گئے حضور نے منع کر دیا، وہ گئے حضور نے منع کر دیا، وہ گئے حضور نے منع کر دیا. ضمیریں میں کہہ رہا ہوں، جن کی طرف ضمیریں راجع ہوتی ہیں ان کے نام آپ تاریخ میں تلاش کر لیجئے گا. یہ گئے، وہ گئے، وہ گئے، وہ گئے، سب گئے اور سب واپس مایوس آئے. یہ کبھی اور بھی ہوا تھا؟ یہ صرف فاطمہ زہرا کے لیے کیوں؟ اس کے معنی ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. سب مایوس ہو گئے. حضور سے کہا کہ آخر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کس سے کہہ رہے ہیں جس کے لیے یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ ما ينطق عن الہوا؟ یہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ گفتگو ہی نہیں کرتے. لوگ قرآن سن لیتے تھے، یہ قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن بھی سنتے تھے، حضور کے خطبے سنتے تھے. سورہ مبارکہ محمد پڑھ لیجئے. سورہ مبارکہ محمد، سورہ محمد پورا سورہ ہے قرآن پاک میں. اس میں حضور کے گرد جو لوگ مسجد میں ہوتے تھے ان کی تصویر کشی کی ہے، قرآن نے کی ہے کہ حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کلام خدا کلام رسول وہ سنتے رہتے تھے اور اس کے بعد جیسے ہی حضور خاموش ہوتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کیا کہہ رہے تھے. ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ خدا کی قسم کیا یہ استہزاء پیغمبر نہیں ہے؟ یہ کیا توہین پیغمبر نہیں ہے؟ کیا صبور تھا ہمارا پیغمبر، کس قدر صبر کیا ہے پیغمبر نے، کیسے کیسے افراد کے درمیان زندگی بسر کی ہے. اور حضور کے وہ وفادار کتنے بڑے صابر ہوتے ہوں گے جن سے یہ پوچھتے ہوں گے کیا کہہ رہے تھے. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں اور میری تقریر کے بارے میں کوئی ایک دوسرے سے پوچھ تو لے اس انداز سے یہ کیا کہہ رہے تھے. جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، چاہنے والے اس کے لیے بلائے جان بن جائیں گے. پیغمبر کے وفادار کیسے صبور تھے، کیسے صابر تھے، کیسے مہذب تھے، کتنا ظلم برداشت کرتے تھے. حضور جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وما ينطق عن الہوا، یہ اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہیں کرتے. ان سے پوچھ رہے ہیں کیا فیصلہ ہے؟ میں کب فیصلہ کرتا ہوں؟ فیصلہ تو اوپر والا کرتا ہے. میں رسول اللہ ہوں، وہ فیصلہ کرتا. فیصلہ ہوا. اب تاریخیں اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، میں آپ کو روایتیں معلوم ہیں، میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ فیصلہ ہوا اور ایسا روشن فیصلہ ہوا، ایسا تابناک فیصلہ ہوا، ایسا آسمانی اور الہی فیصلہ ہوا کہ کوئی انکار نہ کر سکا. روایت ہے کہ ستارہ آسمان سے چلا. بعض لوگ تعجب کریں گے یہ روایت مولانا نے پڑھ دی. ہاں میں پڑھ رہا ہوں. حضرت علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جو اپنے وقت کے ملا صدرہ تھے، یہ مبالغہ نہیں ہے، اگر ملا صدرہ پیدا ہو کے آ جاتے تو طباطبائی کے شاگرد ہوتے اس عہد میں. طباطبائی کا یہ مرتبہ ہے. طباطبائی نے، علامہ طباطبائی نے ملا صدرہ کی غلطیوں کی تصحیح کی ہے. بعض جگہوں پہ ملا صدرہ سے سہو کس سے نہیں ہوتا، معصوم تھوڑی تھے، سہو کس سے نہیں ہوتا. کہیں بعض جگہوں پر ملا صدرہ نے منطقی قضایا کے تجزیے و تحلیل میں غلطی کی ہے جس کی تصحیح علامہ طباطبائی نے کی ہے. یہ علامہ طباطبائی
بحر العلوم. یہ علامہ طباطبائی حکیم وقت، حکیم متألہ، اپنے وقت کا صدر المتألہین. یہ مشہد مقدس میں جایا کرتے تھے اور ہر سال 1 مہینے کے لیے وہاں قیام فرماتے تھے، اور سب کو اذن باریابی حاصل ہوتا تھا. دانشمند، علماء، دانشور طبقہ، انٹلیکچول طبقہ، یونیورسٹی کے اساتذہ، طلبہ سب آتے تھے. کسی نے وہاں پوچھا کہ آقا کیا یہ روایت درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر کسی معصوم سے صادر ہے تو درست ہے. اب یہ الگ بات ہے معصوم سے صادر ہے یا نہیں ہے، یہ تحقیق کی بات ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ روایت میں ہے کہ ستارہ نازل ہوا تو اس کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ یہ ستارہ جو سائنس کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں ستاروں کا حجم اور اس جرم کا وزن کہ وہ زمین سے بھی بڑے ہوتے ہیں اور وہ نازل نہیں ہو سکتے، تو اس کی یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہاں لفظ ستارہ اس معنی میں استعمال ہوا ہو. یہ تھوڑی لازم ہے. ستارہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے کہ کوئی چمکتی ہوئی روشن نشانی اللہ نے نازل کی. بس روایت کے معنی یہ ہے کہ آسمان سے ایک روشن نشانی نازل ہوئی، دنیا کی زبان میں اسے تارا کہا گیا. آپ اپنے حسین بچوں کو آفتاب و ماہتاب و ستارہ و تارا کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی چمکتی ہوئی روشن ضیاء پاش و نور بیز ایک شے نازل ہوئی. عجب نہیں کہ فرشتہ ہو جسے دنیا ستارہ سمجھ رہی ہو. ایک فرشتہ ایسا نازل ہوا، دنیا یہ تو نہ سمجھی کہ یہ فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، لیکن اس کے نور کی تابانی ایسی تھی کہ جیسے ستارہ وہ نازل ہوا. حضور نے جناب زہرا سے فرما دیا تھا کہ آج جس کے گھر ستارہ نازل ہوگا بیٹی تمہارا عقد اسی سے ہوگا. بیٹی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ہی وہاں سے ستارہ چلا بیٹی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 34 مرتبہ کہنے پائی تھیں کہ وہ ستارہ خانہ علی میں نازل ہوا. بیٹی نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. 33 مرتبہ کہنے پائی تھیں کہ ستارہ بلند ہونا شروع ہوا. کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اب وہ چونکہ اس ترتیب سے بی بی نے ذکر فرمایا تو وہ ترتیب اپنی جگہ حقیقت ہے. اب شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، گھر میں بچوں کی ولادت ہوئی، گھر میں کام کاج بڑھا، بی بی پہ گھر کے کام کا بوجھ بڑھا. کام کرتے کرتے بی بی کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے. بی بی سے ایک مرتبہ جناب امیر نے فرمایا کہ آپ کے بابا کے پاس بہت غلام، بہت کنیزیں آتی ہیں، آپ تشریف لے جائیں اور بابا سے کہیں کہ کوئی کنیز عنایت فرما دیں تاکہ گھر کا کام کاج کرنے میں وہ آپ کی مدد کرے. بی بی تشریف لے گئیں. حضور نے پوچھا بیٹی کس لیے آئی ہیں؟ بیٹی نے سر جھکا کے کہا کہ گھر کا کام بہت ہے، کوئی کنیز عنایت فرما دیں. تو آپ نے بیٹی ہی کا نسخہ بیٹی کو تعلیم فرما دیا. وہ جملے بیٹی نے کہے تھے شادی کے وقت، اب شادی کے بعد جب آئی ہیں تب تعلیم پیغمبر ہے. پیغمبر تعلیم فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیٹی میں ایسی چیز تعلیم کرتا ہوں جس سے تم کسی بھی خدمتگار سے بے نیاز ہو جاؤ گی. توجہ رکھیے گا.
ضرورت ہے مادی، ضرورت ہے غلام کی، ضرورت ہے کنیز کی، کام دنیا کے ہیں، چکی پیسنا ہے، جھولا جھلانا ہے، گھر کی خاک روبی کرنی ہے، کام یہ ہے، اس لیے کنیز کی ضرورت ہے۔ ہاتھ میں بیوی کے گھٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کیا تعلیم فرما رہے ہیں؟ ایسی چیز نہ تعلیم کر دوں جس سے تم بے نیاز ہو جاؤ۔ کہا بیٹی جب بستر پہ جاؤ سونے کے لیے عشاء کے بعد تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ وہی ذکر جو بی بی کی زبان پہ جاری ہوا تھا، وہی ذکر پیغمبر نے تعلیم فرما دیا۔ اب تعلیم پدر، تعلیم نبی، تعلیم رسول کے تحت بی بی نے یہ ذکر اختیار کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک کنیز کے لیے گئی تھی نا، کوئی فرشتہ چکی چلا رہا ہے، کوئی فرشتہ جھولا جھلا رہا ہے، کوئی خانہ سیدہ کی خاک روبی کر رہا ہے۔ ذکر خدا کی یہ تاثیر، بی بی بے نیاز ہو گئی خدمت گزاروں سے۔ اب امت کے لیے یہ فیض بی بی کا ہے۔ حضور نے بی بی کو تعلیم فرمایا تھا، لیکن اب امت کے لیے فیض یہ بی بی کا ہے۔ بی بی نے اور بی بی کی اولاد سے ہونے والے معصوم اماموں نے کہا کہ ہر نماز کے بعد پڑھو، ہر شب سونے سے پہلے پڑھو، اس کے فضائل بیان کیے، اس کے فوائد بیان کیے۔ اس لیے یہ تسبیح زہرا ہے، تسبیح زہرا ہی سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تسبیح زہرا پڑھنا بدعت نہیں ہے، عین توسل ہے۔ توسل ہے، توسل، حقیقت توسل یہاں مجسم ہو کے سامنے آ جاتی۔ بس وقت ختم ہو چکا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس گھرانے سے جو بھی ذکر ملتا ہے وہ امت کے لیے سود مند ہوتا ہے۔ جو بھی ذکر ملتا ہے، میں نے پرسوں کی تقریر میں بھی غالباً